قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، درس سابق میں ہم نے اسم فاعل کے مقابلے میں صفت مشبہ کی بحث تمام کی. صفت مشبہ یعنی ایک ایسا صیغہ، ایک ایسا لفظ جو کہ مصدری معنی کی زیادتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی پائیداری اور ثبوت کے لیے، مستقل ہونے کے لیے. جس میں فاعل میں عارضی ہوتا ہے مصدری معنی. ہم نے کہا کہ کوئی ضارب ہوگا، وہ اسی وقت ضارب ہوگا جب وہ ضرب مارتا ہوگا. اس کی ضرب تمام ہو گئی تو وہ ضارب بھی نہیں رہا. لیکن صفت مشبہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ مصدری معنی کی ثبات کا پتہ دیتی ہے. یعنی ایک شخص کو ہم ضراب اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ اکثر و بیشتر جب وہ ضرب نہ بھی مارتا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ضراب ہے، اس کی تینت میں ضرب مارنا ہے، تو اسے ہم صفت مشبہ کہتے ہیں. آج ہم ایک اور تصور کی طرف آتے ہیں جس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں. صفت مشبہ اسماء مشتقہ میں سے تیسرا اسم تھا. چوتھے اسم پر ہمیں آنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں مبالغہ کے صیغے کے بارے میں، مبالغہ کے لفظ کے بارے میں بات کرنی ہوگی. مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصدری معنی کی زیادتی اور بہتات فاعل میں موجود ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی کام بہت زیادہ کرنے والا ہو، بہت زیادہ، تو اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا ہوتا ہے کہ مخصوص ہوتے ہیں کچھ الفاظ. تو جیسے ضراب جب ہم نے کہا تو ضراب کے معنی یہ ہوتے ہیں، یہ صفت مشبہ بھی ہے، لیکن ضراب اصل میں مبالغہ کا لفظ بھی ہے. یعنی بہت زیادہ مارنے والا ضراب کہلاتا ہے. تو اسی کو مبالغہ کہتے ہیں. یعنی ضراب مبالغہ کا لفظ بھی ہے اور صفت مشبہ کا بھی لفظ ہے. صفت مشبہ میں ہم نے کل دیکھا کہ صفت مشبہ ہمیں حاصل ہوتا ہے جو مادہ ہے. مادے میں کبھی جو فاعل فعل ہے اس کے بعد یا تو واو کا اضافہ کرنے سے یا الف کا اضافہ کرنے سے یا اس کے بجائے یا کا اضافہ کرنے سے، واو الف اور یا کا اضافہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تو مبالغہ میں بھی اسی طرح ہے. تو اس کے لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اوزان بے شمار ہے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ بے شمار ہیں. کوئی قاعدہ کلیہ اس میں بھی نہیں ہے جیسے صفت مشبہ میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں مخصوص اور محدود وہ صیغے تھے جن کا ہم نے ذکر پچھلے سبق میں کیا ہوا ہے. تو جو مبالغہ ہے، مبالغہ میں ایسا نہیں ہے.
اس میں اکثر و بیشتر صرف خماسی، یہ لفظ خماسی ہے، یہ لفظ سماعی ہے، اور سماعی کے اعتبار سے اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو عام طور پر واو، الف یا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اضافہ کیا جائے گا تو ہمیں بہت سارے الفاظ ملیں گے وہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ اور مبالغہ کا میں نے کہا یہ مطلب ہے کہ جو صفت مصدری ہے اس کی بہتات، اس کا بہت زیادہ ہونا فاعل میں جب ہو تو اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی ضراب کی۔ پہلے ہم اوزان بتائیں گے، کون سے اوزان پر یہ الفاظ مبالغہ کے آتے ہیں۔ پہلا وزن ہے فعلون، یا فعیلون، جیسے صفت مشبہ میں تھا، یا فعولون، یہ پہلا وزن ہے۔ ان تین صورتوں میں یا الف فاعل فعل کے بعد فعل کے بعد، یا فاعل فعل کے بعد عین الفعل کے بعد، یا واو عین الفعل کے بعد۔ تو مثال کے طور پر حذر، ہمارا ایک لفظ ہے حذر، حاضرون، کبھی اس کو جزم دیتے حاضرون کہتے ہیں، لیکن عام طور پر حاضرون لکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہی لفظ ہے، لیکن یہاں جزم ہے عین پر، یہاں زبر ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی بہت زیادہ بڑا، اپنے آپ کو بچانے والا اور بچنے والا، ایک ایسا شخص جو اکثر و بیشتر اپنے آپ کو بچائے رکھے، ڈرتا ہوگا، بچائے رکھے۔ یا اسی طرح اکھولون، علیمون، فاعل ان کے وزن پر، علیمون بہت زیادہ جاننے والا۔ اور اس طرح اکھولون، عقل سے ہے، اکھولون یعنی بہت زیادہ کھانے والا، جیسے جو کوئی پیٹو ہوگا، کھانے والا زیادہ ہوگا، صرف کھاتا رہتا ہوگا، اسے ہم اکول کہتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ صفت مشبہ نہیں ہے۔ دوسرا وزن ہے اس کا، یہ اوزان یاد رکھنے ہوں گے، ایک ہے فعالون تشدید کے ساتھ، فعالون، اور دوسرا ہے فعالون، پہلے میں زبر فا کلمہ پر اور دوسرے میں پیش، فعالون، عین پر مگر تشدید، فعالون۔ اور تیسرا فعیلون، یہ فعیلون کی جگہ لیکن مشدد عین، فعیلون۔ اس پر مثال کے طور پر فعالون کی جگہ صفاکون، بہت زیادہ زشت آدمی، بد صفت آدمی، بہت زیادہ ظالم جو ہوگا اسے صفاک کہتے ہیں، صفاکون۔ اسی طرح کبارون، بہت زیادہ بڑے، بہت زیادہ بزرگ لوگ، اس کو کبار کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صدیقون، بہت زیادہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، جھوٹ کبھی نہ بولے۔ یہ ہے دوسرا وزن۔ تیسرا وزن اس مبالغہ کا ہے، تیسرا وزن اس کا ہے فعالون، بغیر تشدید کے، فعالون۔ اور فاعولون، فاعولون،
اور فعلتون، فعلتون مثال کے طور پر فعالن کی جگہ عجابون، 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 بہت زیادہ تعجب کرنے والا، ہر چیز پہ کوئی تعجب کرے، تعجب یہ کیسے ہوا، اسے عجاب کہتے ہیں، عجابون۔ اسی طرح فاروقون، فاعول پر فاروقون، فاروقون، تمیز کرنے والا، زیادہ، حد سے زیادہ تمیز کرنے والا، فاروقون۔ اور ضحکتون، ضحکتون، ہر وقت ہنسنے والا، ہر وقت ہنسنے والا، زیادہ ہنسنے والا، بہت زیادہ ہنستا ہو، ضحکتون، فعلتون کے وزن پر۔ پھر ایک اور وزن ہے اس کا مفعلون، چوتھا مفعلون، مفعلون اور مفعالون، مفعالون، مفعالون اور مفعلون، مفعلون۔ جیسے مجزمون، مجزمون، بہت زیادہ سزا پانے والا، منعامون، منعامون، مفعالون پر، منعامون، نعمتوں میں، بہت زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا، جو بہت زیادہ نعمتوں میں پلنے والا، منطقون، 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 بہت زیادہ باتونی، حد سے زیادہ باتونی ہو۔ ایک اور وزن ہے پانچواں، فعولون، پانچواں، تشدید کے ساتھ وہاں پہ، فعولون، فعلون، فعولون، پھر پیش کے ساتھ فعولون، فعولون، پہلے پر زبر فا کلمہ پر اور دوسرے پر پیش، فعولون اور فعلون، فعلون۔ عین پر ہر جگہ تشدید، فعلون۔ اس پر کون سے الفاظ آتے ہیں؟ فعولون، قیومون، قیومون، ہر وقت قائم، کبھی بیٹھنے والا نہیں، ہر وقت کھڑا، بالکل قائم، قیومون۔ اسی طرح فعول کے وزن پر قدوسون، قاف پیش، قدوسون، بہت زیادہ پاک، پاکیزہ، اللہ کے بارے میں دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فعال کے وزن پر قلبون، 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 قل، لام تشدید مشدد، قلبون، قلبون، جو بہت ہیلے کر رہا ہو، بڑا ہیلا گر، قلبون۔ یہ 5 اوزان ہیں مبالغے کے الفاظ کے، مبالغے کے جو یہ ہیں صیغے ان کے۔ تو یہ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اس شکل کا کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ کوئی اور
لفظ نہیں ہے، تاکہ آپ سمجھ لیں۔ اب چند ایک باتیں اس بارے میں ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر ایک یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اوزان جو مبالغے کے ہیں، یہ سب کے سب اوزان، اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تذکیر و تانیث کا فرق بالعموم نہیں ہوتا ہے، یعنی جو لفظ ہوگا وہ مذکر کے ساتھ بھی ایسے آئے گا اور مؤنث کے ساتھ بھی ایسے آئے گا، بغیر کبھی ایک دو الفاظ میں، اور ان میں ایک لفظ ہے علامہ۔ علامہ، علامہ ہم کہتے ہیں کسی کو جو کہ بہت زیادہ علم کا حامل ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم کبھی کہتے ہیں رجل علامۃ، جیسے علامہ فلاں شخص، علامہ ذیشان حیدر جوادی، علامہ شخص تو مذکر ہے، لیکن ہم نے استعمال کیا اس کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ، اور وہ مؤنث کی شکل میں ہے۔ تو اسی طرح اس کے بجائے ہمیں ایک عورت کا نام لکھیں گے، اس میں بھی ہے آئے گا امرأۃن علامۃن، یعنی علامہ کا لفظ ہم نے دونوں صورتیں میں ایک ہی رکھا۔ وَإِلَى، صرف یہ ایک آدھ جگہ وَإِلَى، اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے فاعلون۔ یہ فاعلون، فاعلون جو لفظ ہے فاعل، فاعل یہ صیغہ فاعلون، فاعلون کا صیغہ، فاعلون کا وزن فاعلون۔ مبالغہ کے علاوہ اس میں فاعل کے طور پر بھی اور اس میں مفعول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ والا ایک ہے فاعل، اس میں فاعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس وقت، اور یہ فعول، اس میں فاعل اور یہ مفعول کے طور پر۔ اس وقت جب ایسا ہو تو اس وقت تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وَإِلَّا تذکیر و تانیث کا کوئی، جیسے ہم کہیں گے ہوا علیمون، ہوا علیمون، اور اگر مؤنث ہو ہم کہیں گے ہیا علیمتون۔ صرف ان دو کے سلسلے میں۔ اسی طرح فعول ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جملون، جملون یعنی اونٹ، جملون حمولون، جملون حمولون، بار کیا ہوا اونٹ۔ اس کے بجائے اگر اونٹنی ہو تو ہم کہیں گے ناقتون، ناقہ اونٹنی، ناقتون حمولتون، حمولتون۔ صرف ان دو الفاظ کے سلسلے میں ہم تذکیر و تانیث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس سے الگ مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیشہ ور، اہل حرفہ، اہل حرفہ یعنی پیشہ ور، پیشہ ور جو ہوں گے پیشے کے لحاظ سے، ان کے لیے فعال کا صیغہ وزن خاص ہے، فعال، فعال، فعالون۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے درز کے لیے خیاطون، خیاطون، اور نائی کے لیے
حجامون، حجامون. یہ کس لیے ہم کہتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ صیغہ صفاکون وزن یہی ہے، لیکن یہ اصل میں مبالغہ کے صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیشہ وروں کے لیے. جیسے کپڑا بیچنے والا بزازون، اسی طرح کرنسی بدلانے والا یا بدلنے والا صرافون، صرافون. تو اس طرح کے اہل حرفہ کے لیے یہ لفظ آ جائے ہمارے سامنے تو چونکہ اہل حرفہ کے لیے ہے، پیشہ وروں کے لیے ہے، اس لیے یہ مبالغہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں مشتق سے یہ سب کے سب، لیکن چند ایک لفظ عربی میں جامد سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں. جامد یعنی مشتق بھی نہیں ہے اور بلکہ جامد ہے. مثال کے طور پر وہ بھی چند ایک لفظ ہیں. جیسے سبزی کو ہم کہتے ہیں باقلتون، باقلتون سبزی، باقلتون یہ اسم جامد ہے. لیکن اسم جامد سے حالانکہ اصولاً کبھی کوئی دوسرا لفظ حاصل نہیں کیا جاتا ہے، کوئی دوسرا لفظ حاصل نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ایک دو ہمارے پاس انسٹنسز ہیں، مثالیں ہیں جن میں جامد سے حاصل کیا جاتا ہے. بقلہ بیچنے والے کو بقالون کہتے ہیں، بقالون تشدید کے ساتھ خیاط کے وزن پر بقالون. اسی طرح سے جمالون کے یہ بھی ایک اسم جامد ہے، جمال. اس سے ہم جمالون کا صیغہ حاصل کرتے ہیں، جمالون. حالانکہ جامد سے کبھی ہمیں کوئی اور لفظ نہیں ملتا ہے، کوئی اور اسم نہیں ملتا ہے، لیکن چند ایک شاذ و نادر کچھ ایک ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بناتے ہیں. بناتے نہیں ہے بلکہ سماعی ہے یہ، یعنی عربوں کے استعمال میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ہم قبول کرتے ہیں. تو یہ مبالغہ کا ہم نے کیوں بیچ میں لا دیا؟ تاکہ ایسے الفاظ میں انسان کو کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے، انسان سمجھ لے یہ مبالغے کے اوزان ہیں، اس کے علاوہ ان کی حیثیت کچھ اور نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو اس لیے پڑھا کہ ہمیں اصل میں جو اگلا ہمارا ہے اس میں مشتق وہ ہے اس میں تفضیل. کیا اس کے لیے ٹائم ہے؟ بہت کم ٹائم لگے گا، اگر ہے تو وہ بتا دے. ٹائم کتنا ہے جی؟ 1 منٹ. ہاں ٹائم ہو گیا لگ بھگ 1 منٹ، 23 منٹ ہو گیا. یعنی 23 ہو گئے، یہ 7 منٹ ہے ابھی، کوئی بات نہیں، چلے گا، ہو جائے گا. تو وہ ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی صفت ہو اس کی نسبت کا پتہ دیا جائے. صفت نسبتی ہم کہیں گے، نسبت کا پتہ دیا جائے، یعنی جس میں اوروں کی نسبت، مصدری معنی جو ہے اوروں کی نسبت بتائے جائیں. جیسے مثال ہے اللہ اکبر، اس میں تفضیل کی مثال ہے اللہ اکبر، اکبر. اللہ ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے، یہ اکبر کا لفظ کیا ہے؟ یہی اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں اکبر، اس کے نسبتی طور پر مطلب ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھنا؟
مبالغہ میں فی نفسی ہی زیادتی بتائی جاتی ہے. مبالغہ اس لیے ہم نے یہاں پڑھا تاکہ ہمیں اس میں تفضیل اور مبالغہ میں فرق سمجھ آ جائے. جب کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مبالغے کا لفظ ہے، یعنی یہ کسی کے بہت زیادہ، کوئی صفت مصدری اس میں بہت زیادہ ہے تو مبالغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ مبالغہ کا لفظ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ ہنسنے والا، فی نفسی ہی، یعنی کسی اور کے ساتھ نسبت نہیں ہے، وہ بجائے خود. مبالغہ لفظ ہمیں بتاتا ہے وہ مبالغے کی صفت جو ہے، مصدری معنی جو ہے، وہ اس شخص میں سب سے زیادہ ہے فی نفسی، اور ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن اس میں تفضیل میں کمپیریزن ہوتا ہے، نسبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے اور ان کے مقابلے میں، فی نفسی ہی نہیں بلکہ اور ان کے مقابلے میں اکبر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے جب ہم نسبت کی بات کرتے ہیں تو 3 نسبتیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے تفضیل، اس میں تفضیل، یہ پہلی چیز، اس میں تفضیل کسی کے ساتھ نسبت نہیں. جیسے مبالغہ میں ہے نسبت کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد نسبت آ جاتی ہے. اس کے بعد تفضیل کے بعد آ جاتا ہے تفضیل بعض. تفضیل بعض یعنی بعض لوگوں سے زیادتی بعض لوگوں کے مقابلے میں. اور پھر تیسری لیول ہوتی ہے تفضیل کل. تفضیل کل ایک یا چند ایک سے زیادہ فضیلت رکھنے والا تفضیل بعض کہلاتا ہے. اور آخر پر تفضیل کل جب سب سے زیادہ فضیلت بتائی جائے. یعنی یہ جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. سپرلیٹیو ڈگری میں تفضیل سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ. تو تفضیل بعض میں چند ایک سے یا ایک سے زیادہ، اور تفضیل اپنی جگہ ہے اور ان کے ساتھ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم نے دیکھ لیا کہ ایک لفظ ہے ضراب. ضراب ہے کسی دوسرے کے ساتھ نسبت نہیں ہے، بہت زیادہ مارنے والا ہے کوئی شخص، ہم نے کسی اور کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، ضراب. لیکن اسی کے مقابلے ایک لفظ ہے اور وہ ہے اضربو. اضربو زیادہ مارنے والا. اب اس اضربو کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے اضربو مین. جب اضربو مین اس کے پاس بعد میں لفظ مین استعمال کیا جائے تو وہ تفصیلی بعض ہوتا ہے. اضربو مثال کے طور پر احسنو اضربو من سجاد، جو احسن ہے وہ زیادہ مارنے والا ہے سجاد سے. تو یہ اس سے تفضیل بعض آ جاتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کوئی لفظ ساتھ میں نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے تفضیل کل. یہ ہے اضربو، ایک ہی پیش ہے. اضربو من، ایک اضرب خالی ہے، ایک ہے اضربو من. جو اضرب خالی ہے وہ اصل میں تفضیل کل ہے. اضرب سب سے زیادہ مارنے والا. گویا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن نسبت کے اعتبار سے، نسبت کے حساب سے. ضراب اصل میں مبالغہ کے صیغہ ہے لیکن اضرب زیادتی بتاتا ہے مصدری معنی کی، لیکن سب سے زیادہ تفضیل کل کے اعتبار سے. تو اس لیے صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے تفضیل بعض اور تفضیل کل میں، اور زبانوں میں بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے اردو اور فارسی میں مثال کے طور پر مبارک، پھر ہم کوئی دوسری چیز مبارک تر، یہاں مبارک کہیں گے، یہاں مبارک تر کہیں گے، یا مبارک ترین کہیں گے. تر اور ترین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں صرف ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے. جو صیغہ ہے تفضیل کا، اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے اس میں اپنی جگہ ہم نے رکھ لیا تو سب سے زیادہ بن جائے گا تفضیل کل. تو لیکن جب من ساتھ میں لگائیں گے تو تفضیل بعض رہے گا. آپ سمجھیے کہ نہیں؟ تو اس میں اب
ایک ہی چیز آپ کو سمجھنی ہے اور وہ ہے گردان. گردان یہ ہے کہ افعال مذکر کا صیغہ ہے، افعال اضرب مذکر کا صیغہ ہے، اور مؤنث کا صیغہ اس میں ہے فعلا. فعلا مؤنث کا صیغہ. اب اس کی گردان کیا ہے؟ چھ ہمیں ملنی چاہیے گردانیں. تو یہ ہے افعالان، وہی فارمولا جو ہمیشہ ہمیں پتہ ہے، افعالون. اس کے بجائے مؤنث میں یہاں فعلا آئے گا اور اس کے بعد فعلیان. فعلا یہ یا اپنی جگہ اور آنے ساتھ میں فعلیان. اور جمع کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہیں. ایک ہے عام طور پر جو ہوگا صیغے کے اعتبار سے فعلیات، فعلیات، اور یا کبھی یا فعلون، فعلون، فعلون. تو یہ دو، اور یہاں افعلون کے ساتھ کبھی کبھی ہم افاعلن بھی استعمال کرتے ہیں. افاعل دو جگہ تنوین آ جاتی ہے، ایک فعلیاتن 3 جگہ اس میں، اور ایک یہاں اور ایک یہاں. ورنہ جو تفضیل ہوتا ہے تفضیل میں تنوین قبول نہیں کرتا ہے، جو اس میں تفضیل ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے. ایک اور بات یاد رکھنی اور ہم ختم کریں گے، اور وہ ہے رنگوں اور عیوب کے بارے میں. رنگ اور عیب، ان کے الفاظ کے لیے اس میں تفضیل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بجائے ہم استعمال کرتے ہیں صفت مشبہ. صفت مشبہ استعمال کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.